میاں صاحب یہ بھارت نے ایک سگنیفیکنٹ ترقی یقیناً کی اور میکرو اکنامک لیول پہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک انڈسٹریل بیس بنائی، فارماسیوٹیکل میں بنائی، کیمیکل میں بنائی، اس کے علاوہ ہم بھی بہت سا را مٹیریل اپنی ادویات کا آج بھی شاید وہیں سے لیتے ہیں، یعنی اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے آئی ٹی انڈسٹری میں بہت کام کیا، لیکن جو سب سے بڑی میاں صاحب ان کا جو عقلی ذیل ہے وہ یہ ہے کہ جو انکم ڈسپیرٹی ہے وہ ون آف دی وائڈسٹ ان دی ورلڈ ہے. یعنی اگر آج آپ دیکھیں، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، آج میں کل لسٹ دیکھ رہا تھا کہ نمبر آف بلینئرز ان ٹرمز آف ڈالرز جو ہیں وہ کتنے ہیں دنیا میں، تو ان میں بھی بھارت کوئی تیسرے چوتھے نمبر پر شاید ٹاپ کرتا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ جو باٹم کے 70-80%، 90% لوگ ہیں، اور اگر یہ تمام معاشی بوجھ آتا ہے تو یہ تو طے ہے کہ موجودہ معاشی نظم و نسق میں اگر رولنگ کلاس کے پاؤں یا زمین گرم ہوگی تو وہ ان لوگوں پر رکھ لے گی، وہ کٹ لگائیں گے سوشل پہ. کوئی جو تھوڑی بہت سوشل کیا ہے وہاں پہ ہم نے دیکھ لیا ہے، وہ تو اتنا زیادہ نہیں ہے وہاں پہ، جو سوشل نیٹ ہے یا سوشل سیکیورٹی ہے اس کا تو عالم ہم دیکھ چکے ہیں. تو اگر یہ ایک بڑا ہٹ آتا ہے انڈیا کو، اور جو کہ مودی صاحب لگتا ہے کہ وہ ہٹ لینے کے لیے تیار ہیں اور وہ نہیں کریں گے کیونکہ اس کا پولیٹیکلی ان کو اتنا ڈیفیسٹ ہوگا کہ شاید وہ پہلے ہی بڑے بیچارے سسک کے چل رہے ہیں سیاسی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، تو یہ ایک بڑا ایک سیٹ بیک ہو سکتا ہے. شاید وہ مزید تیزی سے پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں، جس کے خلاف ہم نے دیکھا کہ 1 مئی اس سال کو بہت بڑی سٹرائک ہوئی، جو وہ پبلک سیکٹر کو جس طریقے سے وہ اڈانی اور وہ امبانی کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، یا دوسرے اس سے پہلے بھی آپ دیکھ چکے یہ بڑی لڑائیاں ہوئیں. ایون لوکل جو ان کی چینز تھی، جو چھوٹی یعنی جو لوگ تھے انہوں نے بڑی ریزسٹ کیا ملٹی نیشنلز کو اندر آنے میں. تو یہ بھارت بڑی ایک ٹائٹ روپ پہ چل رہا ہے میاں صاحب، اور یہ اس طرح سے ایک سوشل انریسٹ ہو سکتا ہے اگر ایک تیزی سے اس کا انڈسٹریل ورکر مزید ہٹ ہوتا ہے ٹیرف کی وجہ سے. تو میاں صاحب یہ میرا ناچیز انالیسس ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں قائد صاحب، میں دیکھتا ہوں کہ بھارت نے کوئی ترقی نہیں کی تھی، یہ سارے کا سارا ڈرامہ تھا، کیونکہ بھارت کے اندر جتنی بھی ترقی ہم نے دیکھی یا سنی ہے اس کا بانڈا پھوٹ گیا. ان کی آئی ٹی کی ترقی جو ہے وہ 6 اور 10 مئی کو ہم نے پھوڑ دی اور وہاں پر جو ہے بالکل ان کو ناکام بنا دیا. کہاں ترقی تھی ان کا؟ جو ہے وہ 70% سائبر جو ہے وہ بیٹھ گئی سارے کا سارا آئی ٹی ان کی. اور جو ادویات کی بات کر رہے ہیں، ادویات کا خام مال اگر ہم لیتے تھے تو ہمارے ہاں جو جعلی ادویات تھیں وہ اس لیے بنتی تھی کہ ان کا خام مال جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا. وہاں تو صرف اڈانی اور امبانی جو ہے وہ ترقی کیا انہوں نے، اور مودی نے ان کو ترقی کرائی ہے، کیونکہ مودی اس پورے جو ٹولہ تھا، بلکہ وہ گینگ جو ہے اس کا جو ہے وہ سرگنا ہے، اور اس نے ساری کی ساری ترقی کا ایک ڈرامہ رچایا ہوا تھا جو کہ اب بالکل بانڈا پھوٹ چکا ہے. ابھی جو ٹرمپ ٹیرف لگا ہے اس پہ 50%، اس سے کئی 100 ارب ڈالر جو ہیں اس کا نقصان جو ہو چکا ہے بھارت کو، اور کئی 100 ارب ڈالر کا نقصان ہونے جا رہا ہے، اور کئی 100 ارب ایسن تو ہے نا، اس کی مارکیٹ جو ہے وہ بیٹھنے جا رہی ہے. اور اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ ان کی جو مارکیٹ اس میں ہے اسٹاک ایکسچینج وہ بھی گر گئی، اور ان کی جو برآمدات میاں صاحب نقصان ہوا اور ہوگا. ان کا جو ملک کے اندر انریسٹ ہے وہ اس قدر ہے قائد صاحب کہ جو ٹرمپ ہیں اس کے جو اگلا اگست، مجھے نہیں لگتا کہ سپٹمبر اور اکتوبر ٹرمپ جو ہے وہ نکال سکیں گے. ٹرمپ میاں صاحب وہ اپنی جگہ پہ نکال سکے گا. دیکھیں آپ اگر راہل گاندھی کو سنیں، بلکہ اس کی جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ لبرل ڈیموکریسی کا ڈرامہ صرف یہیں ختم نہیں ہو رہا. میں آپ کو ایک نئی خبر دیتا ہوں. آج وہاں پہ برطانیہ میں جرمی کوربن کے خوف میں وہاں پہ آج گارڈین میں ایک سٹوری چھپی ہے، اور وہ گارڈین میں سٹوری یہ چھپی ہے کہ وہاں کی جو انہوں نے ان کا جو گٹر پریس جسے کہتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، انہوں نے کہا ہے جی کہ یہاں پہ اب امیگرینٹس پہ حملے ہوں گے، یہاں پہ اب انریسٹ ہوگا. یہ وہ خود ان کا میڈیا کہہ رہا ہے. آج کے گارڈین کی سٹوری میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. وہ اپنی جگہ بات ختم، لیکن مجھے آپ بات بتائیں، یہاں آپ سکوٹی نہیں بناتے، وہ جیگور بناتے ہیں وہاں پہ. دیکھو ان کی رولنگ ایلیٹ جو ہے، یا ان کا جو ٹاٹا تھا، برلا تھا، انہوں نے کی کیتا؟ یہ تو بنیانے اور کیا میں اب کہوں وہ بناتے رہے، یا ٹھیکے بیچتے رہے یا کک بیکیں لیتے رہے. تو وہاں میں نہیں کہتا کہ وہاں کرپشن نہیں ہوئی، بٹ ایٹ لیسٹ دے کریٹڈ. آج آپ کہتے ہیں ان کا کئی 100 بلین کا نقصان ہو رہا ہے، اور انہیں کلہین تے ہو رہے ہیں نا.
ہمارا تو $400 بلین کی ٹوٹل ہماری جو جی ڈی پی ہے، اگر 400 بلین کی 2 نمبر کالی ملا لیں جس طرح سے کہا جاتا ہے، ڈاکٹر کرام الحق کہتے ہیں اور لوگ جو بڑے بڑے جید اکانومسٹ کہتے ہیں، تو چلو 800 بلین کی ہوگی. تو دے کریٹڈ این انڈسٹریل بیس وچ از ڈیفینیٹلی بینگ اروڈیڈ، اور وہاں سوشل کوسچن بھی آ رہا ہے، وہاں پہ انریسٹ بھی ہو رہا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ میں اس بات سے تھوڑا میں یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ دے کریٹڈ این انڈسٹریل بیس وچ وی انفارچونیٹلی ایوب خان کے بعد سے جو یہاں پہ انہوں نے ایک وہ ماڈل بنایا تھا جیپنیز، جو کیا جرنیل تھا جس نے وہ، تو اس کے بعد سے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنے گھر کے برتن بیچے، ایک بینک بکا. جو ٹاٹا ہے بھارت کی وہ بھی وہاں سے بھاگ رہی ہے. بہت سے جو وہاں پر سرمایہ کار ہیں وہ بھارت چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اور وہاں سے بھاگ رہے ہیں. سرمایہ کاری جو ہے وہ نکال رہے ہیں، کیونکہ ان کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ نہ صرف بھارت کے اندر جو ہے وہ اب معاشی طور پر بحران آئے گا، بلکہ وہاں پر انٹرسٹ پیدا ہونے والی ہے اور ہو چکی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں. لیکن پاکستان کے لیے قائد صاحب خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں اس میں، کیونکہ دیکھیں جب سے پاکستان کے حوالے سے اعلان ہوا ہے کہ پاکستان میں جو تیل اور گیس کی دولت جو ہے وہ نکالی جائے گی، تو بہت سے ملکوں نے پاکستان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. سعودی عرب کی طرف سے تو بلاوا بھی آ گیا ہے شہباز شریف کو، اور شہباز شریف وہاں جائیں گے اور بہت سے جو ہیں وہاں سے منصوبے جو ہیں وہ شروع ہونے جا رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں، کل میں اشرف ملخم ہمارے کولیگ ہیں، ان کی میں سٹوری سن رہا تھا. یہاں ایک ہم نے اندر سے ایک کنواں کھودنے کی بھی کوشش کی. اس کا ایک بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے، اس پہ کسی بندے کو لیں گے. یقیناً ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ایکسیسیبل کتنا ہے اور فیزیبل کتنا ہے، یہ یقیناً یہ چیزیں سب دیکھنے والی ہیں. مگر یہ ہے کہ ہمیں جہاں اپرچونٹیز کو انیومیریٹ کرنا چاہیے، وہاں پہ ہمیں ان ویکنیسز کو دوبارہ غالب نہیں آنے دینا چاہیے. ہم وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں زمام کار نہیں ہونی چاہیے جو یعنی ان کو اپنا ذاتی دھندا بنانے کی کوشش کریں. کیونکہ بیسیکلی میاں صاحب ہوا یہ کہ انڈیا اور پاکستان میں ایک فرق تھا. اڈانی جو ہے وہ استعمال کر رہا تھا امبانی کو، مودی کو. یہاں پہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا دفع کرو مودی، کیوں اسی آپ ہی کیوں نہ. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور نیچرلی آئی ایگری ود یو، وی ہیو اے ہیوج پوٹینشیل اف وی tap it and get rid of all those corrupt who have been جو چوستے رہے ہیں خون اس ملک کا. اللہ کرے ایسے ہی ہو. میاں صاحب، یہ بھارت نے ایک سگنیفیکنٹ ترقی یقیناً کی، اور میکرو اکنامک لیول پہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک انڈسٹریل بیس بنائی، فارماسیوٹیکل میں بنائی، کیمیکل میں بنائی. اس کے علاوہ ہم بھی بہت سا را مٹیریل اپنی ادویات کا آج بھی شاید وہیں سے لیتے ہیں یعنی. اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے آئی ٹی انڈسٹری میں بہت کام کیا. لیکن جو سب سے بڑی میاں صاحب ان کا جو آخری ذیل ہے وہ یہ ہے کہ جو انکم ڈسپیرٹی ہے وہ ون آف دی وائڈسٹ ان دی ورلڈ ہے. یعنی اگر آج آپ دیکھیں، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، آج میں کل لسٹ دیکھ رہا تھا کہ نمبر آف بلینئرز ان ٹرمز آف ڈالر جو ہیں وہ کتنے ہیں دنیا میں، تو ان میں بھی بھارت کوئی تیسرے چوتھے نمبر پر شاید ٹاپ کرتا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ جو باٹم کے 70-80%، 90% لوگ ہیں، اور اگر یہ تمام معاشی بوجھ آتا ہے تو یہ تو طے ہے کہ موجودہ معاشی نظم و نسق میں اگر رولنگ کلاس کے پاؤں یا زمین گرم ہوگی تو وہ ان لوگوں پر رکھ لے گی. وہ کٹ لگائیں گے سوشل پہ. کوئی جو تھوڑی بہت سوشل کیا ہے وہاں پہ ہم نے دیکھ لیا ہے، وہ تو اتنا زیادہ نہیں ہے وہاں پہ. جو سوشل نیٹ ہے یا سوشل سیکیورٹی ہے اس کا تو عالم ہم دیکھ چکے ہیں.